2019 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन्स चल रही थीं, तो भारत ने पाकिस्तान में स्ट्राइक करने के लिए अपने मिग-21 हथियारों पर भरोसा किया। भारत समझता था कि पाकिस्तान हलवा है और मिग-21 इसे आराम से खा लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और सारी गेम ही पलट गई। मिग-21 शूट डाउन हुआ, अभिनंदन पकड़ा गया, दुनिया भर में इंडिया की रुसवाई हुई। फिर पाकिस्तान ने सूट बूट पहना के अभिनंदन को फुल कवरेज और प्रोटोकॉल के साथ इंडिया भेज दिया। भारत ने अभिनंदन को हीरो बनाया। किस लिए बनाया, यहाँ तारीख रोने लग जाएगी। कोई नहीं जानता अभिनंदन को हीरो क्यों बनाया गया, जबकि अभिनंदन के कुट खाने की वीडियोस जंगल में आग की तरह फैली हुई थी। बहरहाल इस सारे वाक़ये पर भारत ने एक सबक सीखा कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और दूसरा, भारत को नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत थी। मिग-21 पुराने हो चुके थे, अब लड़ने के काबिल नहीं थे। इन लम्हों में भारत ने एक फ़ैसला किया, एक नया ख्वाब देखा, एक नया त्यारा चुना गया, और वो त्यारा था राफेल। अब भारत को नई दिल्ली से लेकर पेरिस तक बैग संभालने थे और पैसों की बोरियां भी। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल त्यारों का मुआहदा किया, जिनकी कीमत तकरीबन 7.8 बिलियन यूरो बनती है, यानी पाकिस्तानी जुबान में समझे तो कई हजार अरब रुपए। राफेल फ्रांस की कंपनी डसो एविएशन का बनाया हुआ 4.5 जनरेशन का लड़ाका त्यारा है, जिसे ओमनी रोल यानी कि हर फन मोला कहा जाता है। राफेल की खरीदारी की बातें दरअसल 2007 में ही शुरू हो गई थी। भारत को अपने पुराने मिग-21, मिग-27 और जगवार त्यारों के मुतबादिल की अशद ज़रूरत थी। इब्तदाई तौर पर भारत ने 126 त्यारे खरीदने का मंसूबा बनाया था। ये एक बड़ा मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर था, जिसमें दुनिया की कई बड़ी कंपनियां शामिल हुईं। अमेरिका ने भारत को F-16 और F/A-18 की ऑफर पेश की, रूस ने मिग-35 की ऑफर पेश की, स्वीडन ने साब ग्रिपेन की ऑफर पेश की, यूरोप से यूरोफाइटर टाइफून की ऑफर हुई, और फ्रांस ने राफेल की ऑफर इंडिया को दी। लेकिन 2012 में भारत ने राफेल को फातेह करार दे दिया। अगरचा 126 त्यारों की डील थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी फ्रांस गए तो अचानक सबको हैरान करते हुए सिर्फ 36 राफेल त्यारों की इमरजेंसी डील साइन कर ली। इस डील को बाद में सियासी तौर पर सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया गया। राफेल स्कैंडल एक सियासी तूफान बन गया, लेकिन फौजी सतह पर इस फैसले को दफाई ताकत में इजाफे के तौर पर देखा गया। राफेल फ़ज़ाई बढ़तरी, ग्राउंड अटैक, इंटरसेप्शन और न्यूक्लियर मिशन सब कुछ कर सकता है। इसके अहम फीचर्स में कहा यह जाता है कि किसी हद तक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी शामिल है, ताकि रडार को चकमा दिया जा सके। लेकिन ये उस तरह नहीं है जिस तरह 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में होती है। इसमें ऐसा रडार है जो दुश्मन के हरकत लम्हा ब लम्हा ट्रैक करता है। इसमें माइका और मीटियोर मिसाइल है। माइका करीबी और दरमियाने फासले का मिसाइल है, और मीटियोर 150 प्लस किलोमीटर तक मार करने वाला बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसके अलावा इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है। ये एक मुकम्मल खुदकार दफाई सिस्टम है जो दुश्मन के मिसाइलों से बचाव करता है। इसके 2 इंजन और डेल्टा विंग डिज़ाइन सुपर मैन्यूवेबिलिटी और हाई अल्टीट्यूड पर भी इसको बेहतरीन कारकर्दगी देता है। राफेल की आमद भारत के लिए महज एक त्यारा नहीं बल्कि एक बयान था, पाकिस्तान को ये पैगाम देना कि अब हम मिग-21 वाले भारत नहीं रहे। राफेल ने भारत की एयरफोर्स को नई ताकत दी, खासतौर पर जब पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 और चीनी साख्ता टेक्नोलॉजी हासिल की, तो भारत को इनका तोड़ राफेल में नजर आया था। पहला राफेल 2020 में भारत पहुंचा। फ्रांस ने भारतीय पायलट्स की तरबियत की, अंबाला और हसीमारा में एयर बेसिस पर तैनात किए गए। राफेल ने भारत में कई एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत साबित की। अब जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने देखा कि भारत ने राफेल त्यारों के जरिए फ़ज़ाई बढ़तरी हासिल करने की संजीदा कोशिश की है, तो पाकिस्तान के दफाई हलकों में एक नई बेचैनी पैदा हुई। ये कोई मामूली मामला नहीं था। राफेल महज एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी प्लेटफॉर्म था, जिसमें न सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल शामिल थे बल्कि रडार, स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के वो तमाम पहलू भी मौजूद थे जो किसी भी दुश्मन की नींद हराम करने के लिए काफ़ी होते हैं। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि अगर इसका जल्द तोड़ ना निकाला गया तो जनूबी एशिया की फ़िज़ा में भारत को फैसला कुन बढ़तरी हासिल हो सकती है, जो मुस्तकबिल की किसी भी जंग में पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने फैसला किया कि वो अपनी सलाहियतों को सिर्फ दफा तक महदूद नहीं रखेंगे बल्कि दुश्मन के हमले को रोकने के साथ साथ उसकी पेशकदमी को वापस धकेलने की भी ताकत पैदा करेंगे। इसी सोच के साथ नजरें पड़ी हमसाया और काबिल एतमाद इत्तेहादी चीन पर, जिसके साथ दफाई ताउन पहले ही मजबूत बुनियादों पर इस्तवार था। चीन एक अरसे से जदीद त्यारों पर काम कर रहा था
اور J-10 نامی فائٹر جیٹ اس کا فخر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہاں بات صرف J-10 تک محدود نہیں رہی۔ پاکستان کو صرف ایک عام ملٹی رول فائٹر نہیں بلکہ ایک ایسا طیارہ درکار تھا جو رافیل کے مقابل آسمان پر کھڑا ہو سکے۔ رفتار، ہتھیار، نیٹ ورک وارفیئر اور پرفارمنس ہر پہلو میں اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہیں سے بات آگے بڑھی J-10C کی طرف۔ چین نے J-10C اپنے J-10 کی بنیادی ڈیزائن کو اپ گریڈ کر کے تیار کیا تھا، جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے 4.5 جنریشن کے طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں ایسا ریڈار، ہائیلی انٹیگریٹڈ ایویونکس اور خاص طور پر PL-15 جیسے جدید BVR میزائل شامل تھے، جن کی مار 200 کلومیٹر سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ پاکستان کے J-10C فائٹر جیٹ کو ایک مکمل جدید 4.5 جنریشن ملٹی رول طیارہ مانا جاتا ہے، جو ہر موسم، دن رات، دفاعی اور جارحانہ دونوں مشن انجام دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی اصل طاقت صرف اس کے ایئر فریم، رفتار یا ڈیزائن میں نہیں بلکہ اس کے اندر نصب جدید ترین ایویونکس اور مہلک میزائلوں میں چھپی ہے۔ یہ طیارہ پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک گیم چینجر اس لیے ہے کیونکہ یہ رافیل جیسے مہنگے اور جدید طیاروں کو چیلنج کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ J-10C میں استعمال ہونے والے میزائلز اور ایویونک سسٹمز کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں جو سب سے خطرناک میزائل ہے وہ PL-15 ہے، بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل۔ یہ میزائل J-10C کا سب سے خطرناک اور نمایاں ہتھیار ہے، جسے خاص طور پر بھارتی رافیل کے میٹیور میزائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے جو مار کرنے کی رینج ہے وہ 200 سے 300 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، جو کہ حالات پر منحصر ہے۔ اس میں ایکٹیو ایسا ریڈار سیکر ہے، دشمن کے طیاروں کو بہت دور سے لاک کر کے نشانہ بناتا ہے۔ جنگی ماحول میں الیکٹرانک جیمنگ کا شکار کم ہوتا ہے، نیٹ ورک وارفیئر کا حصہ بن کر دوسرے جہازوں کی ریڈار انفارمیشن سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ J-10C میں جو دوسرا میزائل ہے وہ PL-10 ہے، جو کہ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے۔ یہ قریبی فضائی لڑائیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک انفراریڈ میزائل ہے جو پاکستان کے JF-17 میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مار کرنے کی رینج جو ہے وہ 20 سے 25 کلومیٹر ہے۔ یہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹنگ سسٹم سے بھی کنٹرول ہوتا ہے، یعنی پائلٹ جدھر دیکھے گا میزائل ادھر جائے گا۔ سپر مینیوربلٹی، ایئر ٹو ایئر ڈاگ فائٹ کے لیے یہ انتہائی موزوں ہے۔ یہ دشمن کے فلیئر سے بھی بچ سکتا ہے، جو کہ میزائلوں سے بچنے کے لیے دشمن جہاز چھوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں LS-6 پرسیجن گائیڈڈ بوم بھی ہے۔ یہ ایک گلائیڈڈ بوم ہے جو دور سے لانچ کیا جاتا ہے اور GPS اور INS گائیڈنس سسٹم کے ساتھ ہدف کو نشانہ بناتا ہے، جس کی رینج 60 سے 100 کلومیٹر تک ہے، جو کہ ورژنز پر منحصر ہے۔ اس کا وزن 100 سے 500 کلو گرام تک ہے۔ یہ GPS گائیڈنس کی بدولت انتہائی درست نشانہ بناتا ہے، دشمن کے دفاعی علاقوں میں داخل ہوئے بغیر حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ J-10C میں دو بڑے خطرناک قسم کے میزائل ہیں، ایک جو میں نے آپ کو بتا دیا PL-15، یہ ایئر ٹو ایئر کیٹیگری کے لیے ہے، اور دوسرا جو میزائل ہے وہ CM-802 AKG، یہ ایک ایئر ٹو سرفیس کروز میزائل ہے۔ یہ ایک طاقتور سٹینڈ آف میزائل ہے جو زمینی اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کی رینج 200 کلومیٹر تک ہے۔ اس میں وار ہیڈ 285 کلو گرام کا ڈلتا ہے، اور اس کی جو خصوصیت ہے، یہ دشمن کے ریڈار رینج سے باہر رہ کر نشانہ لگاتا ہے، ویڈیو گائیڈنس یا GPS سسٹم استعمال کرتا ہے، بحری جنگ کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ J-10C C-802 اینٹی شپ میزائل بھی استعمال کر رہا ہے، اور یہ میزائل ایک معروف اینٹی شپ میزائل ہے جس کی رینج 120 سے 180 کلومیٹر تک ہے۔ یہ بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سی اسکیمنگ یعنی سمندر کی سطح سے قریب ہو کر دشمن کے ریڈار سے بچتا ہے۔ J-10C صرف میزائل سے نہیں بلکہ اپنے جدید ایویونکس سے بھی دشمن پر سبقت رکھتا ہے۔ یہ سسٹم پائلٹ کو میدان جنگ میں زیادہ معلومات، جلد فیصلے اور بہتر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ اس کے ایویونکس میں ایسا ریڈار شامل ہے، یہی ریڈار J-10C کو رافیل کی سطح پر لے کر آتا ہے۔ 100 سے زائد اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے، ایک وقت میں 6 سے 8 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، زمین، فضا اور سمندر پر الگ الگ موڈز میں کام کرتا ہے، اور اس میں جیمنگ سے بچاؤ کے لیے بھی اعلیٰ صلاحیت موجود ہے۔ J-10C میں ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے سسٹم ہے۔ پائلٹ کا ہیلمٹ ایک ہڈ بن جاتا ہے، جدھر پائلٹ دیکھتا ہے وہی میزائل لاک ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر PL-10 کے لیے مفید ہے، جو کہ قریبی فضائی لڑائی میں یعنی کہ ڈاگ فائٹ میں ناقابل یقین برتری دیتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک وارفیئر سوٹ بھی ہے، جو کہ دشمن کی ریڈار لہروں کو جام کرنے یا دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خود کار وارننگ سسٹم جو خطرے کا فوری الرٹ دیتے ہیں، فلیئرز اور چاف کا خود کار اخراج جو دشمن کے میزائلوں کو بھٹکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم ہے، جو کہ مکمل ڈیجیٹل کنٹرول سسٹم ہے
है जो طیارے کو مستحکم اور سپر مینووربل بناتا ہے۔ یہ پائلٹ کی تھکاوٹ کم کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ توجہ لڑائی پر دے سکے۔ اس کا جو کاکپٹ ہے وہ گلاس کاکپٹ ہے جو کہ مکمل ڈیجیٹل ٹچ سکرین ڈسپلے ہے، ملٹی فنکشن ڈسپلے جن پر ریڈار، ہتھیار، نیویگیشن اور مشن کی مکمل معلومات بیک وقت دستیاب ہوتی ہے۔ J-10C صرف ایک فائٹر نہیں بلکہ ایک مکمل جنگی نظام ہے۔ PL-15 جیسے بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اسے فضائی برتری دلاتے ہیں۔ PL-10 جیسا قریبی لڑاکا ہتھیار دشمن کی سانس بند کرتا ہے، اور CM-802 جیسے کروز میزائلز اسے دشمن کی سرزمین یا بحری بیڑے تک پہنچنے کی طاقت دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ایسا ریڈار، الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز اور HMDS جیسی جدید ایویونکس اسے دنیا کے جدید ترین 4.5 جنریشن فائٹرز میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف J-10C میں دلچسپی ظاہر کی بلکہ چین کے ساتھ انتہائی خاموشی سے مذاکرات کیے۔ 2021 کے آخر اور 2022 کے شروع میں خبریں آنے لگیں کہ پاکستان چین سے J-10C فائٹرز حاصل کر رہا ہے اور جلد ہی انہیں پاکستان ایئر فورس میں شامل کیا جائے گا۔ جب مارچ 2022 میں J-10C طیاروں کا پہلا اسکواڈرن پاکستان پہنچا تو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے بھی اپنا یہ پتہ کھیل دیا ہے۔ جن طیاروں کو رافیل کے جواب میں لایا گیا انہیں ڈریگنز کا نام دیا گیا، ایک ایسا نام جو اس کی طاقت، رفتار اور ٹیکنالوجی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان طیاروں کی شمولیت سے پاکستان ایئر فورس نے بھارت کو یہ پیغام دیا کہ ہم صرف دفاع کرنے والے نہیں ہیں بلکہ جارحانہ دفاع کرنے والے ہیں۔ J-10C کی صلاحیتیں رافیل کے ٹکر کی ہیں۔ پاکستان کا یہ قدم صرف دفاعی نہیں بلکہ اسٹریٹجک بھی تھا۔ دشمن کو روکنے کے لیے صرف فوجی طاقت نہیں، دماغ اور فیصلے کے بروقت قوت بھی ہونی چاہیے، اور J-10C کی شمولیت اسی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ جہاں بھارت نے رافیل کو ہیرو بنایا وہیں پاکستان نے J-10C کو جواب آہن کے طور پر متعارف کروایا۔ اب جنوبی ایشیا کی فضائیں ایک نئی توازن کی طرف بڑھنے لگی ہیں جس میں دونوں ممالک کے پاس جدید ٹیکنالوجی سے لیس فائٹر جیٹ موجود ہیں، اور کسی بھی ممکنہ تصادم میں برتری محض ہتھیار کی نہیں بلکہ فیصلوں کی رہ گئی ہے۔ یہ سب کچھ ایک یاد دہانی بھی تھا، جنگیں صرف میدان میں نہیں بلکہ ذہنوں میں بھی لڑی جاتی ہیں، اور پاکستان نے اس بار بھی یہی ثابت کیا کہ وہ دشمن کی ہر چال کا توڑ نکالنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔